جو کیس رپورٹ ہوا ہے جس میں پلیسینٹا کی نقل و حمل ہوئی ہے جو کہ ایک قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پر ایک جرم ہے. کچھ ممالک میں جیسے چائنا میں کچھ ٹریڈیشنل فیملیز ہیں وہ اس کو ڈلیوری کے بعد ان دا فارم آف کیپسولز کھانے کے لیے پریفر کرتے ہیں. کچھ کنٹریز میں اس کو اینٹی ایجنگ کریمز انجیکشن اور میڈیسنز میں یوز کیا جاتا ہے. میں نے آج تک اپنی پریکٹس میں ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے مجھے یا میری کولیگز یا سینئرز یا جونیئرز کبھی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. ان کیسز میں آلموسٹ 10 ایئرس تک کی آپ کو قید ہو سکتی ہے, آلموسٹ 10 ملین تک کا فائن ہو سکتا ہے, اور پھر جو بندہ اس میں ملوث ہے ان کے لائسنس ٹوٹلی پرماننٹ جو ہے کینسل کر دیے جاتے ہیں. ایف آئی اے اسلام آباد نے ایک کارروائی کی جس میں انسانی پلیسینٹا 500 کلو گرام برآمد کیا گیا اور ملزمان کو گرفتار کیا گیا. اس میں کچھ چینی باشندے بھی ملوث تھے اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا. یہ غیر قانونی جو دھندا تھا اس کا انکشاف جب ہوا تو پورے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ انسانی اعضاء کی غیر قانونی جو ہے وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. اس سارے معاملے کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کرن عثمان, ان سے بات کریں گے. یہ گائنیکالوجسٹ ہیں اور ماہر ہیں ان معاملات کی. دراصل یہ پلیسینٹا جو ہے اس کو تلف کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا جب آپ آپریٹ کرتی ہیں تو یہ کہاں جاتا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ پلیسینٹا ہوتا کیا ہے جی. اور یہ کب بنتا ہے. یہ جو ہیومن باڈی کا ایک ٹیمپریری آرگن ہے, ٹھیک ہے, عارضی طور پر بنتا ہے پریگنینسی کے دوران اور صرف یہ اسی پریگنینسی کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے. یہ پریگنینسی کے دوران بنتا ہے اور اس کا کام یہ ہے ماں اور بچے کے درمیان رابطہ قائم کرنا. اس کے ذریعے جو بچے کو آکسیجن پہنچتی ہے, غذا پہنچتی ہے اور کچھ ضروری غذائی اجزاء پہنچتے ہیں, اور بچے کے جسم سے جو فاضل مادے ہیں وہ بھی اسی کے ذریعے خارج ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پریگنینسی کو اس کی مس کیریج کو پریونٹ کرنے کے لیے, پریگنینسی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو پلیسینٹا کے ذریعے خارج ہوتے ہیں اور یہ کچھ انفیکشنز کے اگینسٹ قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے. جب ایک نارمل ڈلیوری ہوتی ہے تو نارمل ڈلیوری کے بعد اسی رستے سے تھوڑی دیر کے بعد پلیسینٹا بھی خارج ہوتا ہے. اور اگر سی سیکشن ہو, کسی کا بڑا آپریشن ہو, تو اس کے دوران جب بچے کو نکال لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ جو پلیسینٹا ہے اس کو بھی بچے دانی کے اندر سے نکال لیتے ہیں. اس کو عام زبان میں اول, آول, نال یا جھلی کے نیم سے پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو پراپرلی ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نارمل ڈلیوری ہوئی ہے یا آپریشن ہوا ہے, اور اس کا پلیسینٹا لیبل کیا جاتا ہے. اس کے لیے اسپیشل یلو کلر کے بایو ہیزرڈ ویسٹ بیگز بنائے جاتے ہیں جو کہ لیک پروف بیگز ہوتے ہیں, اور اس کے لیے اسپیشل کنٹینرز بھی ہوتے ہیں جو کہ دوسرے جو طبی فضلہ ہوتا ہے اس سے سیپریٹ کنٹینرز ہوتے ہیں. جب یہ بیگ بھر جاتے ہیں ان کو ٹائٹلی سیل کر کے ہمارے ہاسپٹلس میں ایک سینٹرل کولنگ سٹوریج روم ہوتا ہے, وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے. انسان کی باڈی سے نکلنے کے 24 گھنٹے تک یہ پلیسینٹا بالکل صحیح رہتا ہے. اس کے بعد اس کے گلنے سڑنے اور بدبو پھیلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اس لیے 24 گھنٹے کے بعد یہ اس کولنگ جو سٹوریج روم ہے وہاں سے نکال کر ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ پروٹوکولز کے مطابق یا تو کسی پراپر فیسیلٹی یا عملے کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے, جیسے ویسٹ مینجمنٹ کی کچھ کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے, یا اس کو جلا دیا جاتا ہے جسے انسینریشن کہتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا جو عمل آپ بتا رہی ہیں, آپ نے آپریٹ کیا, اس کے بعد متعلقہ عملہ جو ہے وہ لو گیا, اس سارے سسٹم کو کوئی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, کوئی نگرانی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ ہیں جو اس کا مس یوز کر سکتے ہیں یا کہیں نہ کہیں اس کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے, کوئی نگرانی کا عمل ہوتا ہے ہاسپٹل میں؟ جیسے ہی ڈلیوری ہوتی ہے ہم لوگ یہ پلیسینٹا جو لیبر روم کی سٹاف ہوتی ہیں ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. بے شک نارمل ڈلیوری ہو یا سیزیرین سیکشن ہو, یہ پراپرلی سیف طریقے سے ڈسپوز کیا جاتا ہے. اگر ایسی کوئی جو کیس رپورٹ ہوا ہے جس میں پلیسینٹا کی نقل و حمل ہوئی ہے جو کہ ایک قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پر ایک جرم ہے, سو اس میں کوئی نہ کوئی کسی لیول پر ہاسپٹل کا جو ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ ہے وہ یا انتظامیہ کسی لیول پہ ضرور ملوث ہوگی, اور یہ اس کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے یا بعض ممالک میں اس کو پروسیس کر کے کہیں شاید کھایا بھی جاتا ہے.
تو آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے کیا کہتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ اینٹی ایجنگ کریمیں ہیں جیسے اس طرح کی چیزیں ہیں، کہیں استعمال ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی پاور ہوتی ہے، کوئی ایسے فوائد ہوتے ہیں اس کے اندر؟ کچھ ممالک میں جیسے چائنا میں کچھ ٹریڈیشنل فیملیز ہیں، وہ اس کو ڈلیوری کے بعد ان دا فارم آف کیپسولز کھانے کے لیے پریفر کرتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس سے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے چانسز کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پوسٹ پارٹم پیریڈ میں جو خون کی کمی ہو جاتی ہے وہ اس سے امپروو ہو جاتی ہے. کچھ کنٹریز میں اس کو اینٹی ایجنگ کریمز، انجیکشن اور میڈیسنس میں یوز کیا جاتا ہے. اینٹی ایجنگ جو کریمز ہیں ان میں جو کہ کمپلیکشن کو نارملائز کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، جو جھائیوں اور جھڑیوں کے لیے بنائی جاتی ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ آنکھ کی سرجری میں یہ استعمال ہوتا ہے. جو پلیسینٹا اس کی سب سے انٹرنل لیئر جو ہوتی ہے نا، وہ گروتھ فیکٹر بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے. سو اس کا اسٹیم سیل ریسرچ میں بہت زیادہ رول ہے اور ریجنریٹیو میڈیسن میں بہت زیادہ رول ہے. اس لیے اس کی تھوڑی نقل و حمل نوٹس میں آئی ہے. ایک ہاسپٹل کے اندر آپ جس بھی ہاسپٹل میں ہیں، اس ہاسپٹل میں ایک اوسط کیا تعداد ہوتی ہے بچوں کی ڈلیوری کی؟ کتنے پلیسنٹا جو ہے وہ روزانہ پروسیس ہو کے آگے جاتے ہیں؟ ڈیلی آپ کی 70 to 100 کے راؤنڈ اباؤٹ نارمل ڈلیوریز یا آپریشن ہوتے ہیں. یہ بڑی مقدار ہے ایک ہاں ہاسپٹل جی کے اندر. بالکل. اور جو ایک پلیسینٹا نا، اس کا ویٹ رفلی 400 سے 600 گرامز کے برابر ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی نے آپ کو اپروچ کیا ہو کہ ہمیں یہ ارینج کر دیں، تو آپ چونکہ کوئی لالچ دیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، میں نے آج تک اپنی پریکٹس میں ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے مجھے یا میری کولیگز یا سینئرز یا جونیئرز کبھی سنا بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. اسی لیے اس جو انویسٹیگیشن ہے اس پہ تشویش کا اظہار ہے کہ یہ ایسا کیسے پاسبل ہے. ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں. یہ جو آپریشن ہوتے ہیں ڈلیوری کے، اس کے جو پروٹوکولز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ شروع میں اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور بعد میں بھی کیا پروٹوکولز ہیں؟ جیسے ہی نارمل ڈلیوری ہو یا سی سیکشن ہو تو فوراً جو پلیسینٹا ہے وہ نکال کر جو آن ڈیوٹی آپ کی اسٹاف ہوتے ہیں آپ ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ یہ اس پیشنٹ کا یہ نیم ہے، یہ اس کا فائل نمبر ہے اور یہ اس کا پلیسینٹا ہے. دین وہ اس کو پراپرلی لائک 24 آورس تک وہ لوگ کلیکٹ کرتے جاتے ہیں اور دین اس کے بعد پراپر جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. اچھا، کسی بھی خاتون کی ڈلیوری کے وقت آپریشن تھیٹر کے اندر کتنے متعلقہ لوگ موجود ہوتے ہیں؟ کون کون سے بندے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ٹوٹل کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں؟ ایک تو سرجن جیسے گائناکالوجسٹ ہوں میں موجود ہوں گی، تو میرے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہوں گی جو مجھے ہیلپ آؤٹ کریں گی. ایک اسٹاف ہوتی ہیں جو آپ کو لائک انسٹرومنٹس وغیرہ پرووائڈ کرتی ہیں. انیستھیٹسٹ ہوتے ہیں جو بے ہوشی کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہوتے ہیں، وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور ایک آپا ہوتی ہیں جو کہ اسٹاف کو جب ہم پلیسینٹا ہینڈ اوور کرتے ہیں تو وہ ان کو ہینڈ اوور کر کے اور پھر ان کو مانیٹر کرتی ہیں کہ یہ کہاں پر ان لوگوں نے پراپرلی اس کو رکھا ہے. مانیٹرنگ کا کیا سسٹم، کیا سی سی ٹی وی متعلقہ جگہوں پر ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ دائیں بائیں چیزیں نہ ہو جائیں؟ ہاں جی بالکل. سی سی ٹی وی کیمراز آپ کے لائک آپریشن تھیٹر کے باہر آپ کا ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پر ایک اسٹاف بیٹھی جسٹ ڈاکومنٹیشن کر رہی ہوتی ہیں. وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں تاکہ جب ان کو پلیسینٹا ہینڈ اوور کیا جاتا ہے تو وہ بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے. اس کے علاوہ جب بیبی آتا ہے، بیبی گرل ہے یا بوائے ہے، وہ بھی اس سی سی ٹی وی کیمرا میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ بیبی گرل ہے اور بیبی بوائے ہے. پھر آؤٹ سائڈ لیبر روم جہاں پر پیرنٹس کو، اٹینڈنٹس کو بیبی ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی کیمراز ہوتے ہیں تاکہ ان کو پراپرلی یہ چیز ریکارڈ ہو کہ بیبی ہینڈ اوور کیا گیا تھا اور جو جینڈر تھی وہی کیا گیا. اچھا، آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے جرائم میں ملوث پایا جاتا ہے، چونکہ آپ کی فیلڈ بھی ہے تو قانون کو بھی آپ سمجھتی ہوں گی کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ سزا ہو سکتی ہے، تو اس طرح کے جو جرائم ہیں ان میں کیا قانون میں سزا ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے؟ موسٹلی اس میں دیکھا گیا، جیسے تھوڑی دیر پہلے ایک آرگن ٹرانسپلانٹ پہ بھی اس طرح کا ایک کیس سامنے آیا تھا. تو ان کیسز میں آلموسٹ 10 ایئرس تک کی آپ کو قید ہو سکتی ہے، آلموسٹ 10 ملین تک کا فائن ہو سکتا ہے. اور پھر جو بندہ اس میں ملوث ہے، بے شک وہ ڈاکٹر ہے یا آپ کی سراؤنڈنگ ٹیم کا پارٹ ہے، ان کے لائسنس ٹوٹلی پرماننٹ جو ہے کینسل کر دیے جاتے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی مفید معلومات دی. ناظرین، آپ نے سنا، بتایا انہوں نے سارا پروسیس کہ کس طرح سے ڈلیوری ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے، کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.